إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلا سوال جو آج کا ہے یا جو ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا قرآن مجید کا نسخہ دعوت کے اعتبار سے جب دعوت کا کام کیا جاتا ہے تو کسی کافر کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ہم پہلے اس کو دیکھیں گے کہ آیا قرآن مجید جو مصحف ہے، ایک ہے مصحف، اس کو سمجھے آپ، یعنی جس میں صرف عربی ہو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک، اور ایک مصحف نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر تفسیر بھی ہے، اس کے اندر ترجمہ بھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ایک حکایت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جس کو شیخ عبد الکریم حفظہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ طلبہ جو ہے کتنے جو ہے محنتی ہوتے ہیں۔ ایک یمنی طالب علم تھا اور وہ اس بات میں غور و فکر کر رہا تھا کہ تفسیر جلالین جو امام سیوطی اور ان کے استاد کی تفسیر ہے، کیا وہ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے جس کتاب کا اکثر حصہ قرآن مجید کی آیت پر مشتمل ہو، اسے بغیر وضو کے پڑھنا جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بغیر وضو کے پڑھنا کب جائز ہوگا؟ کہ اکثر حصہ قرآن مجید کی آیتیں نہ ہوں بلکہ تفسیر اور ترجمہ ہو۔ تو اس شخص نے تفسیر جلالین کے حروف گننے شروع کر دی، اللہ اکبر، صرف اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ تو شروع سے لے کر سورہ مزمل تک قرآن مجید کے حروف کی تعداد اور تفسیر کی تعداد برابر رہی، اور جب وہ سورہ مدثر سے آخر تک شمار کرتے ہوئے تفسیر کے حروف کی تعداد کچھ بڑھ گئی تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، یعنی تفسیر کے حروف بڑھ گئے مطلب کہ بغیر وضو کے بھی یہ تفسیر جلالین وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو ہے مصحف، اور ایک ہے وہ تفسیر جہاں پر تفسیر کے حروف ترجمے کے حروف مصحف سے زیادہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں بعض اہل علم کا اختلاف ہے۔ پہلی چیز یہ تو بالکل جائز ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو پیمفلٹ دیں جس کے اندر بعض آیتیں ہوں، بعض احادیث ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ دینا بالکل جائز ہے۔ لیکن مکمل قرآن دینا، اس میں اہل علم کا جو ہے اختلاف ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بات کہی جو مجھے کافی مناسب لگی، یا یہ بھی کہنا درست نہیں ہوگا، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی رائے کافی جو ہے مجھے اطمینان جو ہے ان کی رائے سے ہوا۔ پھر ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بھی رائے دیکھیں گے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی کافر کو کیا قرآن کی کاپی دی جا سکتی ہے جس کا جو ہے متن یعنی ظاہر سی بات ہے قرآن عربی میں ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ
علماء کے پاس یہ چیز معلوم ہے کہ کسی کافر کو قرآن نہیں دینا چاہیے، یا کسی کافر کے قرآن، لیکن اگر کوئی کافر مخلص ہے قرآن کے بارے میں جاننے میں، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ مکتبے میں آئے یا اس کے گھر آئے اور وہاں پر جو ہے قرآن مجید اس کو دکھائے، یا پھر قرآن مجید کا ایسا ترجمہ دیا جائے جس میں عربی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب جو ہے اس کو یہ قرآن دیا جا سکتا ہے، واللہ عالم، شیخ حسین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر ترجمہ اس کے ساتھ اور ترجمہ زیادہ ہوگا تو جب وہ قرآن کا نسخہ جو دیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جہاں تک قرآن کا ترجمہ اس کے معنی کا تعلق ہے تو یہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، کافر اگر چھوگا بھی تو کوئی غلط بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ قرآن کا تفسیر، قرآن کا ترجمہ ہوگا، نہ کہ مصحف، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ وہ طہارت کے عالم میں بھی نہ ہو، اس کو وہ چھوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مصحف کے حکم میں نہیں آتا۔ مصحف کا حکم اس پر آتا ہے کہ جہاں پر قرآن ہو اور اس کے اندر تفسیر نہ ہو، اور اگر اس کے اندر ترجمہ ہو تو پھر بھی وہ کس کے حکم میں نہیں آتا؟ وہ مصحف کے حکم میں نہیں آتا۔ ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر، یہ 24ویں جلد آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جائز ہے کہ کافر کو جو ہے مصحف چھینے کی اجازت ہے، اس نیت سے کہ وہ مسلمان بن جائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خود جو ہرقل کو بھیجا وہ دلیل کے طور پر پیش کیا، لیکن یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بعض آیت ہیں جیسے سورہ عمران کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک دو آیتیں تو لکھ کر دے سکتے ہیں، پورا قرآن نہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا سمجھے ہم؟ مسئلہ ہم نے یہ سمجھا کہ مصحف کافر کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ مصحف جو ہے نہیں دیا جا سکتا، البتہ جو مصحف نہیں ہے، جو ترجمہ ہے، وہ یعنی ترجمے کا جو ہے مقدار زیادہ ہے اس کے اندر، تو وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مصحف بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے ساتھیوں؟ اور ایک سوال اسی سے جو ملتا جلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ کافی اچھا سوال یہاں پر ہے کہ کیا قرآن بیچنا اور خریدنا جائز ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیں، علم ہمیشہ علماء سے حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے کہ جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ قرآن کو جو ہے بیچنے سے منع کیا گیا ہے، وہ کس وقت کی بات ہے، کس دور کی بات ہے؟ شیخ عثیمین نے کہا یہ اس وقت کی بات ہو سکتی ہے جب لوگ مصحف کے جو ہے زیادہ محتاج تھے، اور اس وقت مصحف کافی کم تعداد میں تھے، کیونکہ اس وقت پرنٹنگ مشینز نہیں تھے، تو ہو سکتا تھا کہ لوگ زیادہ سے بڑی سی بڑی قیمت پر اس کو بیچیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ اور سپلائی بہت کم ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچا ہوگا کہ اس کو بیچا نہ جائے، لیکن قرآن مجید کی یہ جو خرید و فروخت ہے مصحف کی، یہ بالکل جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، یہ سوال نہیں آیا ہے لیکن میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کو بہت سارے لوگ آج کل غیر عربی زبان میں لکھ رہے ہیں ساتھی، یعنی الف لام میم ہے، ALIF ایسا لکھ رہے ہیں، اور ایسے نسخے چھپ بھی رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اس پر جو ہے آپ کو جو ہے سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید کو بعض لوگ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ تیلگو میں لکھ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے ساتھیوں بڑی ہی جو ہے غلط بات ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ قرآن مجید کو عثمانی رسم الخط کے علاوہ کسی اور جو ہے اسکرپٹ میں جو ہے لکھا جائے۔ موراکو کے مغرب کے ایک عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے تحریم کتابت القرآن الکریم بحروف غیر عربیہ، یہ ان کی کتاب ہے، صالح علی عود کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں ابھی جو ہے فارورڈ کر رہا ہوں۔ میں سکندر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ دوسرے گروپ میں بھی اس کو فارورڈ کر دیں۔ اس کتاب کے اندر یہ جو ہے کتاب پھر اس کی جو ہے نظر ثانی، اس کا مقدمہ لکھا شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، جو استاد ہے کلیت الشریعہ کے، فاس الفاظ جو علاقہ ہے مغرب کا، موراکو کا، اس کے اندر پورے دلائل نقل کیے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ یہ کتاب محفوظ کر رکھ لیں، میں نے فارورڈ کی ہے آپ لوگوں کو۔ پہلا نقطہ، قرآن کس زبان میں نازل ہے؟ بلسان عربی
मुबीन, कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ और सिवाय अरबी के किसी और में लिखना इसको जायज नहीं। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुरान को जब नाजिल किया तो सैयदना अबू बकर ने इसको लिखा, सैयदना उस्मान ने इसको लिखा, उनके दौर में लिखा गया, उसके दौर में तदवीन हुई। तो ये किस जबान में तदवीन हुई? बल्कि खैरुल कुरून में इसका जिक्र भी नहीं मिलता। तो खुलफा राशिदीन की ये सुन्नत से मुखालिफत कि फारसी में लिखा गया हो या किसी और जबान में लिखा गया हो। तीसरी चीज कि अगर आप इंग्लिश हरूफ में इसको लिखेंगे तो हरूफ आगे चलकर बदल भी सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जो अल्फाबेट्स है वो बदल सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, और ऐसा हुआ भी है। तो इससे काफी सारा जो है फितना हो सकता है। चौथी चीज, ये खेल बन सकता है साथियों। आज अगर किसी ने तेलुगु में लिख दिया, कल तमिल में लिख देंगे, नहीं, कुरान सिर्फ अरबी में जो है लिखा जाएगा। और पांचवा जो सबसे बड़ा नुकसान है, बहुत सारे नुकसानात है, आप देखेंगे कि कुरान मजीद को अगर गैर अरबी जबान में लिखना शुरू कर दिया जाए तो लोग अरबी सीखना बंद कर देंगे। और बदकिस्मती से आज यही हो रहा है, कोई अरबी सीखता नहीं, वही बस खरीद लिया, उसी से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कुरान पढ़ रहे हैं। तो ये हराम है साथी, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं। बल्कि इसको बेचना और इसको खरीदो फरोख्त करना भी हराम है। मैंने जाती तौर पर कई सारे लोगों को जो इसकी खरीदो फरोख्त करते हैं उनको समझाया, बल्कि बताने के बाद भी ये अल्लाह से डरना चाहिए, ये बिल्कुल हराम है। इसी वजह से मैंने आपको किताब भी भेजी है, आप उसको रखें, ठीक है? तो ये एक अहम बात थी मुसहफ के मुताल्लिक। एक सवाल ये आया है कि कुरान मजीद की ये जो आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिही फलम्मा अस्क़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा आताहुमा सालिहन जअल लहु शुरका फीमा आताहुमा फ़तअला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। अब ये आयत की जो तफसीर है, इससे कबल कि मैं इस आयत की तफसीर करूं, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो है इस पर मेहनत करें। इस आयत की तफसीर में बाज लोग ये रिवायत पेश करते हैं सुनन तिरमिजी के हवाले से, इमाम हाकिम की मुस्तदरक के हवाले से, इमाम अहमद की मुस्नद के हवाले से, कि जब हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमल हुआ, अलैहिस्सलाम अल्लाह अलैहा, उनको जब हमल हुआ तो इबलीस उनके पास आया, क्योंकि कोई जो बच्चा था वो जिंदा नहीं रह पा रहा था। तो कहा कि इसका नाम अब्दुल हारिस रखो। तो हवा, बीबी हवा ने अब्दुल हारिस रखा और वो काफी देर तक जो है, यानी वो जिंदा रहे। और ये जो है शैतान की तरफ से वसवसा था। अब ये जो चीज है कि इन्होंने जो है हारिस, अब यहाँ पर हारिस शैतान का नाम है और अब्दुल हारिस यानी शैतान का बंदा है। इस वजह से क्या है कि अल्लाह ने औलाद दी लेकिन शरीक किसको किया? शैतान को। ये रिवायत पेश की जाती है, लेकिन ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा, बल्कि खुद इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने इसकी ज़ौफ की तरफ इशारा किया है, ठीक है? तो ये रिवायत बिल्कुल ज़ईफ है और उस पर कलाम आप तफसील से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ठहरते हैं और शेख उसैमीन रहमहुल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। देखें आप फकीह कैसे होता है। उन्होंने कहा कि ये जो किस्सा है ये बिल्कुल मौजू है। क्या है? मौजू है। क्यों? पहली चीज, कोई सही हदीस नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे कि बीबी हवा ने अब्दुल हारिस नाम रखा, वो भी शैतान के कहने पर, और वो बेटा जिंदा रहा। और इस किस्म के मामलात में, यानी आदम अलैहिस्सलाम के दौर का किस्सा है, उस हिस्से को साबित करने के लिए जरूरी है कि वही उतरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस वही को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें। यही वजह है, इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने क्या कहा, ये बिल्कुल मौजू और मनगढ़ंत किस्सा है। पहली बात। दूसरी बात, चले मान लेते हैं कि ये वाकया ऐसे ही पेश आया है, तो अब दो सूरतें होंगी। पहली सूरतें, इन लोगों ने शिर्क किया और शिर्क की हालत में वो मरे। और दूसरी चीज, इन लोगों ने शिर्क किया और क्या हुआ, शिर्क करने के बाद उन्होंने तौबा की। चले, पहली चीज को नऊज़ बिल्लाह मिन अगर मान ले कि इन्होंने शिर्क किया और बगैर तौबा के मर गए, तो ये तो जो है
ترین کلام ہوگا، بلکہ نفاق سے بھی بدتر ہوگا کہ کیسے کوئی شخص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت شرک کی طرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر دوسری چیز کو مان لیا جائے کہ شرک ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ کی حکمت عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ جہاں پر گناہ کو ذکر کیا گیا ہے وہیں پر اس شرک سے توبہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم اور حوا کے شرک کو تو ذکر کیا، لیکن شرک سے جو توبہ انہوں نے کی اس کو ذکر نہیں کیا؟ تو پتہ یہ چلا ان دو ناحیوں سے بھی یہ قصہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ غلط ثابت ہوتا ہے. تیسری چیز، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہے. اللہ رب العزت عصمت انبیاء یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. چوتھی چیز کہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوگ سفارش کی جو ہے، یعنی سفارش کی جو ہے امید لے کر آئیں گے، تو اس وقت وہ کس چیز کا ذکر کریں گے؟ جھاڑ کا ذکر کریں گے یا شرک کا ذکر کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، معصیت سے بڑھ کر سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کا ذکر نہیں کیا، جھاڑ کا ذکر کیا. معنی کیا ہے کہ شرک کا قصہ من گڑت ہے، اگر وہ ہوتا تو اس کا ذکر کرتے. پانچویں چیز کہ یہاں پر شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اب تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن اصل چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور ایک چیز تو جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن دو چیزیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی چیز ساتھیوں کی تفسیر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جیسے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اور مفسرین نے نقل کیا، جو بعد میں آئے، یعنی جو پچھلی امتیں تھی جن کو جب اولاد دی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے شرک کیا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر اس سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا ہوتے تو وہاں پر یشرکون نہیں ہوتا. یشرکون کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ یشرکانی ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یشرکانی مطلب جو انگلش میں کہے ڈوئل پلورل، لیکن یشرکانی نہیں ہے، کیا ہے؟ یشرکون ہے. مطلب آنے جو بعد میں آئے ہیں، یعنی یوں سمجھے جو اگر یہ تفسیر ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ یہ آگے والوں کی بات ہے. یعنی یوں سمجھے آپ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اسلام سے پہلے، یعنی پچھلے مذاہب کے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور یہ بسند صحیح سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے ثابت ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التبیان فی اقسام القرآن کے اندر اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ آیا ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو ٹوکا؟ بہت سارے لوگ جو اخوان فکر کے ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت ملی، اور سیدنا عمر نے 2 چادر لیے اور تقریباً جو ہے مال غنیمت تھی لوگوں میں تقسیم کیا. جب وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 2 چادریں ان کے پاس تھیں، تو کہا کہ سنو اور اطاعت کرو. تو سیدنا سلمان کھڑے ہو گئے کہ ہم نہ آپ کی اطاعت کریں گے، ہم نہ آپ کی بات سنیں گے. تو پوچھا کہ ابو عبداللہ یعنی سلمان فارسی، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو کہا کہ آپ نے جو ہے مال غنیمت دی ہے، سب کو ایک چادر ملی، آپ کو 2 کیسے ملی ہے؟ تو سیدنا عمر نے کہا کہ جلد بازی مت کرو. پھر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ ایک چادر میری ہے. تو پھر سیدنا سلمان نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یہ جو پورا قصہ ہے اس کو ابن قتیبہ نے یون الاخبار کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہے بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام حکمرانوں کی جو اطاعت کرتے تھے جب تک کہ جو ہے یہ بالکل جو ہے یوں سمجھے آپ یہ ایسا واقعہ ہے جس کی نہ تو کوئی سند ہے، نہ تو اس میں کوئی یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ رحماء بینہم. خود قرآن مجید کی روشنی سے دیکھے ہو، القیارہ تو بارشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد مومن. پھر بھی کوئی اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہے تو شیخ ربیع ابن ہادی العمیر المدخلی حفظہ اللہ شرح السنہ، ان کی جو کلاس شرح السنہ کی جو ان کی شرح ہے، ان کی آپ 37ویں کلاس 47 اس میں جا کر دیکھیں. پورے یعنی تقریباً 6 ناحیوں سے شیخ نے اس پورے واقعے کا جو رد کیا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے بالکل بھی درست نہیں ہے. کیا ہم اپنے بیٹے کا نام یا اعلیٰ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے
یعلا، برکا، افلا، یسار، نافع، ان ناموں کو رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور سیدنا سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے اور یہ حدیث۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، بہرحال بعض علماء نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ یہ، جیسا امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے، کہ یہ تحریم کے لیے نہیں ہے، تنزیہ کے لیے ہے، یہ ایک معنی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ایسے نام استعمال نہ کیے جائے، لیکن ناجائز نہیں ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا۔ اور امام ابن قیم کے اعلام الموقعین میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ایسے ناموں سے گریز کرنا یا پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، پھر بھی آپ اہل علم سے رجوع کریں جو آپ کو تفصیل سے اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ کیا مسکیریج پر جنت ہے؟ دیکھیں، جنت کا جو لفظ ہے، یہ جو پریمیچور برتھ ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل میں ایک روایت ہے جو کتاب الجنائز کے اندر امام نے ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، والذی نفسی بیدہ ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنۃ اذا احتسبت، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس حدیث کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، اس حدیث کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ، امام عراقی رحمہ اللہ، امام بصیری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، امام منذری نے اس کو حسن قرار دیا ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، اور شیخ البانی نے احکام الجنائز کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے صحت میں اختلاف ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، نہ تمام بچہ، یعنی یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا، جو یہاں حدیث کے اندر سخت کا لفظ آیا ہے، دکتور محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ یعنی پری میچور برتھ ہو یا مسکیریج ہو جائے، جو باہر آئے ایک انسان کی شکل میں آئے، تو اس کو سخت تسلیم کیا جاتا، تو سخت اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے، اپنی ماں کے ذریعے اپنی ماں کو کھینچ کر جو ہے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا، جبکہ اس نے اس پر صبر کیا۔ تو صبر وہاں پر ہے، احتساب ہے۔ تو یہ جب صبر ہو، احتساب ہو، اجر کی امید ہو، تو جب جو ہے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کیا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سونے سے منع کیا ہے؟ دیکھیں یہ حدیث تو ہے، لیکن دیکھیں ہم نے جب اختلافات کی قسمیں اور احکام ذکر کیے، تو ہم نے اس میں بیان کیا کہ جہاں پر نہا آئے یا منع آئے، تو ہر منع یا ہر نہا حرام کے حکم میں یا گناہ کے حکم میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ نہا ان یبیت الرجل وحدہ، کہ جو ہے کوئی شخص اکیلا سوئے۔ لیکن آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے صحت میں ہی اختلاف ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، خود شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ شیخ خالد مصطفیٰ حفظہ اللہ نے تفصیل سے جو اس پر کلام کیا ہے، صرف اس حدیث پر، اور پورے طرق کو انہوں نے جمع کر کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ شیخ مصطفیٰ الادبی حفظہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن اگر بالفرض مان بھی لے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو امام مناوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا گھر، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی ہو آپ الگ روم میں، تو یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جہاں گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فجر میں اٹھا دے، تہجد میں اٹھا دے، یہ ایک فائدہ ہے۔ اور حنابلہ نے یہ کہا ہے کہ جو حدیث کے اندر یہ چیز ذکر ہوئی ہے وہ حرام کے معنوں میں نہیں، کراہت کے معنوں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کراہت کے معنوں میں ہے، حرام کے معنوں میں نہیں ہے، یہ ایک بات ہے۔ اگلا سوال یہ آیا ہے کہ ابدال کون ہے اور ابدال کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے کافی جو ہے تفصیل طلب گفتگو کرنی پڑے گی۔ پہلی گفتگو تو یہ ہے، پہلا نقطہ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صوفیاء کے نزدیک جو ولایت ہے وہ
वहबी चीज है, कज़बी चीज नहीं। शेख उल इस्लाम ने तैमिया ने अल फुरकान बैन औलिया और रहमान औलिया और शैतान के अंदर तफसील से जिक्र किया कि औलिया और रहमान की सिफात क्या है। हमने इस्तिकामत के दर्स में इस बात को तफसील से समझा कि विलायत का ये विलायत के लिए क्या जरूरी है, यानी अल्लाह ताला का वली, अल्लाह ताला का दोस्त बनने के लिए फराइज, नवाफिल, इस्तिकामत, ये सबसे बड़ी करामत है। सूफिया के नजदीक एक अलग ही, यूं समझे एक अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। यानी औताद का जिक्र कि 4 औताद है, 7 अब्दाल है, एक कुतुब है। ठीक है। हालांकि ये बात जो है दुरुस्त है नहीं, हम उस पर आएंगे अभी। अब अब्दाल के मुतालिक रिवायतें आई हैं, उसमें कोई शक नहीं। उसमें सबसे मारूफ हदीस अब्दाल के मुतालिक, बाज जो मशहूर हदीस की किताबों में जिनका जिक्र है वो मैं आपके सामने नकल कर दूं, फिर हम तफसील से उस पर एक के बाद आएंगे। एक हदीस जो सुनन अबू दाऊद में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, फिर जब लोग ये देखेंगे तो इसके पास शाम के अब्दाल और इराक की टोलियां आकर इसकी बैत करेंगे। अब ये रिवायत ज़ईफ है। एक रिवायत जो मुस्नद अहमद में है, जो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से है कि अब्दाल शाम में से होंगे। एक रिवायत है, बड़ी मारूफ है। बल्कि यूं समझे इस मौजू पर जो है सबसे ज्यादा जो है इसी रिवायत को जो है पेश किया जाता है अब्दाल का, कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, बल्कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी नहीं, अब्दाल के मुतालिक जो अहादीस है सैयदना अली इब्न अबी तालिब से, सैयदना उबादा इब्न सामित से, सैयदना औफ इब्न मालिक से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला, सैयदना अनस इब्न मालिक, बहुत सारे सहाबा से अब्दाल के मुतालिक रिवायतें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, नहीं। अब उन रिवायतों में आप देखेंगे, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि 40 अब्दाल होंगे, शाम में होंगे, बारिशें उनके जरिए से होंगी। लेकिन आया हदीस का होना और हदीस का साबित होना, दोनों में फर्क है। अब आप उस मतन पर गौर करें। मतन में दो चीजें आई हैं, एक तो अदद और दूसरी चीज शाम के साथ खास किया गया है। चलें, पहली चीज क्या यह हदीस साबित है, इस पर बहस करते हैं। इब्न जोजी रहमहुल्लाह अल मौज़ूआत के अंदर बयान करते हैं कि कोई भी हदीस इस मौजू से मुतालिक साबित नहीं। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमहुल्लाह अल फुरकान बैन औलिया और रहमान और औलिया शैतान के अंदर जिक्र करते हैं कि कोई भी, बल्कि मजमूअल फतावा में मुफस्सल तौर पर आपने इस चीज का जिक्र किया कि कोई भी हदीस इसमें साबित नहीं। इमाम ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह इमाम ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो हदीस अबदाल के मुतालिक, अख्ताब के मुतालिक, अहवास के मुतालिक, नुखबा के मुतालिक, नुजबा के मुतालिक, औताब के मुतालिक आई है, वो सब के सब मौजू है। बल्कि जो अकरब, यानी सही, यानी ये भी नहीं कहा कि सही है, अकरब है, जो करीब है सेहत के, वो ये है कि अहले शाम को बुरा भला मत कहो, उनमें अब्दाल होते हैं। जब कोई उनमें से कोई मरता है, अल्लाह ताला जो है दूसरे को जो है वहां पर मुतबादिल बना देता है। ये अहमद में है, लेकिन ये भी जो है सही नहीं है, ये क्या है, मुनक़ते है। ये अल्लामा क़य्यिम ने कहा मनारुल मुनीफ के अंदर। बल्कि अबू मोहम्मद अल अल्फी रहमहुल्लाह का एक मकाला है, मकालातुल क़ितार, आप पढ़े, उसके अंदर और भी तफसील है। ठीक है। हाफिज सकावी रहमहुल्लाह कहते हैं कि पूरी रिवायतें जो अब्दाल के मुतालिक है अल मकासिदुल हसना के अंदर, वो ज़ईफ है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी यही कहा कि वो पूरे के पूरे ज़ईफ है। बाज़ उलमा, जैसे इमाम सयूती ने किताब लिखी अल क़बर अद्दाल अला वजूदुल क़ुत्ब वल औताद वन नुजबा वल अब्दाल, लेकिन इसके अंदर भी कोई रिवायत सही नहीं है। ठीक है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने ये कहा ज़ईफा के अंदर कि इमाम सयूती ने पूरे जो है ज़ईफ और जो है मौजू रिवायतों को भरा है, बल्कि मनगढ़ंत। ठीक है। जो सैयदना अली के जो रिवायत जो अल्फाज है कि शाम में होते हैं वो। अब यहां पर एक बात याद रखें कि एक मौकूफ रिवायत है जिसको हाफिज जुबैर अली ज़ाहिरी रहमहुल्लाह ने सही कहा है, और वो मौकूफ रिवायत क्या है साथियों, वो मैं आपके सामने नकल करता हूं कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फितना होगा, इसमें लोग इस तरह तपेंगे जिस तरह सोना भट्टी में तपता है, लिहाजा अहले शाम को बुरा ना कहो क्योंकि इसमें अब्दाल है, और शामी जालिमों को बुरा कहो, फिर लोग किताल करेंगे और उन्हें शिकस्त होगी, फिर हाशमी जाहिर होगा, तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा बाहम शेर व शकर बना दे, शेर व शकर बना देगा और अपनी नेमतों की फरावानी फरमा देगा, फिर लोग इसी हालत पर होंगे, दज्जाल का खुरूज होगा। ये रिवायत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक के अंदर नकल किया है, और हाफिज ज़ुबैर रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया, मौकूफ मरफू ने। लेकिन यहां भी साथियों, अब्दाल कहते किसको है, सवाल यहां पर यह है।
ابدال اصل میں کہتے ہیں وارثین انبیاء کو، یعنی وارثین انبیاء کو، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ کو کتب احادیث میں بہت جگہ اس کا ذکر ملے گا۔ آپ کتب احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں گے، بہت جگہ آپ کو ذکر ملے گا کہ علماء نے مختلف محدثین کو ابدال کہا۔ امام حافظ قلیلی رحمہ اللہ نے الرشاد فی معرفت علماء الحدیث کے اندر ابن ابی حاتم رازی کو کہا کہ وہ ابدال میں سے تھے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے حماد ابن سلمہ کے متعلق کہا کہ وہ ابدال میں سے تھے۔ اب امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر بغداد میں سے کوئی ابدال ہوتا، یا بغداد میں سے اگر کوئی ابدال ہے تو وہ کون ہے؟ ابو اسحاق ابراہیم بن ہانی۔ اس سے کیا پتا چلا ساتھیوں؟ خود امام احمد بن حنبل کے نزدیک ابدال شام کے ساتھ خاص نہیں، وہ کسی بھی علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک شخص فروت ابن مجالد رحمہ اللہ جو مجہول الحال ہے، ان کے متعلق کہا کہ یہ ابدال میں سے تھے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ حسن ابن علی الحمصی کیا ہے، یہ ابدال میں سے تھے۔ یہی بات عبد الرزاق ابن عمر الدمشقی کے متعلق کہی گئی۔ سلیمان الرازی رحمہ اسحاق ابن سلیمان الرازی کے متعلق امام ذہبی نے نقل کیا کہ یہ ابدال میں سے تھے۔ ایوب ابن نجار کے متعلق کہا یہ ابدال میں سے تھے۔ یحییٰ ابن سلیم الطیفی کے متعلق کہا یہ ابدال میں سے تھے، بلکہ لمبی فہرست ہے جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ ابدال میں سے تھے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابدال سے مراد ہے کون؟ اب یہ پورے لوگ تو شام سے نہیں ہیں، یہ پورے لوگ مختلف علاقوں سے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ ابدال سے مراد وہ لوگ ہیں جو وارثین انبیاء، جو کیا ہے؟ وارثین انبیاء۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ ابدال کا معنی یہ نہیں کہ جن کے ذریعے سے بارش برستی ہے یا جو اس دنیا کے نظام کو سنبھالتے، ایسا نہیں ہے۔ ابدال کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ کیا ہے؟ یہ لوگ وارثین انبیاء ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک اور بات میں ضمناً عرض کر دوں اور جو کافی اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اہل حدیث ابدال نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یعنی ابدال سے مراد جو انبیاء کے حقیقی وارث ہے وہ اہل حدیث ہے۔ صالح ابن محمد الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابدال سے مراد، انہوں نے کہا کہ اگر اہل حدیث ابدال نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ ابدال کون ہے۔ یزید ابن ہارون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ابدال ہے تو وہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جو انبیاء کے وارثین ابدال ہے وہ کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ شرح اصحاب الحدیث آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ابدال ہے ساتھیوں، لیکن جو روایتیں صوفیہ ذکر کرتے ہیں اس کی کوئی بھی صحت ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں جو ہے کثیر تعداد میں جہنم میں ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، پہلے تو میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم بات کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح بخاری کے اندر وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، کہ جنت کے اندر ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اب وہ 2 بیویاں دنیا کی ہوں گی، تو اس کا مطلب کیا ہے ساتھی؟ کثرت کس کی ہوئی؟ عورتوں کی یا مردوں کی؟ عورتوں کی، کیونکہ ہر شخص کی اگر 2 بیویاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے عورتیں زیادہ ہیں۔ لیکن وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معاشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن اکثر اہل النار، کہ آپ جو ہے کیا کریں؟ اکثر لوگ جو ہے تم جو ہے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کثرت جنت کے اندر تمہاری کیا ہے؟ کثرت ہے، اکثر جو ہے تم ہی ہو۔ جنت میں ان کا کثرت ہونا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جنت کے اندر نفی ہوگی، نہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان اقل ساکن الجنت النساء، کہ جنت کے اندر قلت میں ہوں گے کون؟ خواتین۔ لیکن اصل چیز کیا ہے ساتھیوں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر تطبیق دی ہے ان روایتوں میں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تمام روایتوں کو جب جمع کیا جائے گا تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آغاز میں خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، جنت میں کم ابتدا میں،
لیکن جب اللہ رب العزت ان کے گناہ دھل جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، تو خواتین کی تعداد کیا ہوگی؟ جنت میں منتقل ہو جائے گی، جس سے جنت میں خواتین مرد حضرات سے زیادہ ہوں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال جو کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ علامہ سبکی نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو حجر اسود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ہے حجر اسود جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس زمین پر سیدھا ہاتھ ہے، تو جب حجر اسود کو چوما جا سکتا ہے تو کلام اللہ کو چوما کیوں نہیں جا سکتا جب ید اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو امام سبکی رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ باطل ہے، کیوں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے پہلی چیز، یہ جو روایت ہے حجر اسود کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ ہے، تو یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے المتنیہ کے اندر واضح طور پر کہا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ابن العرابی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کے متعلق ثابت نہیں، لہذا اس کے معنوں کے متعلق گفتگو کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ جب ید اللہ کو چوما جا سکتا ہے تو کلام اللہ کو کیوں نہیں؟ دیکھیں مصحف کو چومنے کے متعلق یا مصحف کو کس کرنے کے متعلق آپ کہہ لیں، اس میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر میں تفصیل میں نہ جاؤں، بعض علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس کی اجازت دی۔ اگر آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مستحب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک قول کے مطابق وہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور ایک قول کے مطابق وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور یہ پورے جو ہے ایک روایت ہے اصل میں اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ قرآن کو دیکھتے تو مصحف کو جو ہے اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام، یعنی کتاب و ربی کتاب و ربی، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سنن دارمی کے اندر ہے، عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کی کتاب السنہ کے اندر ہے، امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر ہے، بلکہ بعض جگہ آتا ہے کہ وہ روتے۔ تو اب یہ روایت کی بنیاد پر اب کیا یہ اثر صحیح ہے یا نہیں؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرے پر رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے چوما ہے، بس چہرے کے سامنے رکھا ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا عمل ہے، لہذا اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو جو ہے تدوین کیا گیا، لیکن جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، چما جا سکتا ہے یا نہیں چما جا سکتا۔ بعض علماء جیسا کہ شیخ محمد ابن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چومنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ تھا، مجموعہ اٹھا کر دیکھیں، شیخ احمد نجمی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، آپ رجوع کریں علماء سے تو وہ آپ کو اس بارے میں صحیح نصیحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیا بلی کو پالنا جائز ہے؟ آج کل میری بہن بلی کو کافی زیادہ پالتی ہے۔ دیکھیں اصل چیز بلی کا شرعی حکم کیا ہے، یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ بلی اصل اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے علماء نے، مثال کے طور پر ایک عالم دین گزرے ہیں شمس الدین محمد ابن طولون، ان کی ایک اصل یہ جو ہے ایک حنفی عالم دین تھے، دمشق کے تھے، اور ان کی ایک کتاب ہے الفلک المشحون فی احوال محمد ابن طولون، اس کے اندر انہوں نے جو ہے، میں ایک کام کرتا ہوں تو الفلک المشحون فی احوال محمد ابن طولون، ان کی یہ سیرت کی انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، اس کے اندر ان کی ایک کتاب ہے اظہار السر فی ما ورد فی الحل، یعنی پورے یعنی ایک ان کا جز ہے جس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں بلی کے متعلق جتنی روایات ہیں ان روایتوں کو انہوں نے جمع کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، عام طور پر یہ حدیث معروف ہے
کہ جو بلی سے محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن علامہ صغانی، محمد طاہر الپٹنی، ملا علی قاری، اسی کے علاوہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، امام طرابلوسی حنفی رحمہ اللہ، ان تمام اہل علم نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں کہ بلی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بات ثابت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود آپ لے لے کہ انہیں ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے آ، بلی جو ہے ان کے ساتھ رہتی تھی، اور حتیٰ کہ آپ بخوبی یہ بات کو جانتے ہیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک بلی کا جو جھوٹا ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے کہ نہیں؟ اب بلکہ بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے، سیدنا ابو امامہ ہے، جیسا امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ بلی جو ہے گھر والوں میں سے ہے، یعنی گھر کے سامانوں میں سے ایک سامان ہے، بلکہ اللہ کے رسول اس کو پانی بھی پلایا کرتے۔ تو یہ بلی بعض احادیث کی روشنی میں، جیسا اسی حدیث جو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن کو جھکا دیا کرتے تھے اور اس میں سے پانی پیتے تھے، پھر آپ اس سے بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کرتے تھے، صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحوضی میں لکھتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بلی رکھنا اور اسے پال پوس کر بڑا کرنا مستحب ہے۔ بلکہ یہاں پر دو واقعات میں ضمن عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک عالم دین تھے، بلکہ امام المتکلمین تھے، سیف الدین الامیری رحمہ اللہ، جن کا انتقال جو ہے 631 ہجری میں ہوا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، امام المتکلمین تھے، بہت بڑے عالم دین۔ ان کے جو استاد تھے ابن فضلان، بہت سارا جو ہے انہوں نے، یعنی علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت ہے، فلسفے میں جو ہے زندگی انہوں نے گزاری، کلام کے وہ امام تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے، ان کی کتاب بھی ہے الاحکام فی اصول الاحکام، اصول فقہ کے اوپر، کلام کے اوپر، منطق کے اوپر۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے، بلکہ جو ہے فخر الدین رازی جو ہے، جب فخر الدین رازی پر تنقید ہوئی، یا پھر فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا ایک مقالہ تھا، میں بھول رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو رہی تو اس کا دفاع بھی کیا سیف الدین الامیری رحمہ اللہ نے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بلی تھی، جب وہ مر گئی تو امام صاحب نے جو اس کو دفنا دیا۔ پھر جب وہ دمشق گئے، یعنی دمشق کو وہ منتقل ہوئے، کیونکہ ان کے حریفوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ مسلسل طور پر ملک بدلتے رہے۔ جب وہ دمشق گئے تو بلی کی ہڈیاں جو ہے انہوں نے ایک تھیلی میں منگوائی اور انہیں اپنے قریب دوبارہ دفن کیا، یعنی اتنی جو ہے ان کو محبت تھی۔ بلکہ امام دردیر رحمہ اللہ جو مالکی ہے، ان کے مطابق شیخ احمد بن حمد بن حامد الادوی المالکی الازہری، ازہر کے جو ہے بہت بڑے جو ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نسب سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جو ان کے یعنی مشہور تلامذہ ہیں، شیخ ابو الخیرات ہے، شیخ ابو العباس احمد الساوی ہے، شیخ ابو ربیع سلیمان ابن محمد الفیومی ہے۔ پھر ان کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی، شرح مختصر القلیل اقرب المسالک، شرح الصغیر مختصر القلیل نظم القرید علی السنیہ علی عقیدۃ السنیہ۔ بہرحال اب وہ علمی اختلاف ایک الگ جگہ ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ازہر میں، جامعہ ازہر میں درس دے رہے تھے، تو بلی آئی، اور بلی آنے کی وجہ سے جو ہے بعض تلامذہ نے کچھ نازیبہ حرکت کی جس کی وجہ سے بلی ڈر گئی، تو انہوں نے بلی کو بلایا، اس سے محبت اور شفقت کا اظہار کیا، اپنے پاس بٹھایا، اپنا خاص کھانا اس کو کھلایا، اپنا خاص کھانا امام دردیر نے اس بلی کو کھلایا۔ حتیٰ کہ راوی بیان کرتے ہیں وہ واقعی کہ جب کبھی پھر امام احمد دردیر درس دینے مسجد اظہر یعنی جامعہ اظہر آتے تو کم سے کم 100 بلیاں جو ان کے آزو بازو بیٹھ کر ان کا درس سنتی۔ تو یہ جو ہے بلیوں سے محبت، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں ساتھیوں، یہاں پر ایک نقطہ میں ضرور بتانا چاہوں گا جو آپ لوگوں کو بھی جو ہے علم میں رکھنا چاہیے، اور دو چیزیں میں یہاں پر کرنا چاہوں، دو چیزیں میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی کہ اس کی خرید و فروخت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو پالنے کے یا اسی طریقے سے جو ایکویریم ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ جہاں تک ساتھیوں اس کے پالنے کا حکم ہے، اس کے جو شرائط ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلا یہ جو مسئلہ اس کے خرید و فروخت کا، تو جو خرید و فروخت کے متعلق جیسے بعض علماء سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے جو ہے حرمت کے قائل ہے کہ نہیں، اس کے خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کیا ہے، بالکل جو ہے حرام ہے۔ لیکن بعض علماء جیسے بہت سارے علماء ہیں، خود ائمہ اربعہ ہے،
یا اس کے علاوہ محمد بن بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے کہا، خود امام نووی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ اب ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے بعد روایت ہے جو حرمت کے قائل ہے، جو جواز کے قائل ہے وہ دو تین باتیں ذکر کرتے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے کہ ایک عورت تھی، جو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، جس کے پاس کیا تھی؟ بلی تھی، فی ہرۃ لہا، تو یہ جو لام ہے وہ تملیغ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی جو روایتیں وہ ہے وہ حرمت کے معنوں میں نہیں ہے، کراہت کے معنوں میں ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جن بلیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنگلی بلیاں ہیں، نہ کہ پالتو بلیاں۔ راجع بات یہی ہے کہ بلی کو خریدنا یا بلی کو جو ہے بیچنا یا بلی کو تحفہ دینا یہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز جو کافی اہم ہے، چاہے آپ بلیوں کو پال رہے ہیں چاہے آپ مچھلیوں کو پال رہے ہیں، تو اس کے اندر علماء نے بعض شرائط ذکر کیے۔ سب سے بہترین شرائط جو ہم نے دیکھے ہیں وہ مصر کے ایک عالم دین تھے، شیخ عطیہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے بڑی تفصیل سے جو ہے شرائط بیان کی۔ وہ شرائط بیان کر اپنی بات کو روکتا ہوں کیونکہ بات کافی بڑھ گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں کہ جب آپ بلی پال رہے ہیں یا مچھلی پال رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جو ان کی مطلوب غذا ہے وہ ان کو دینی چاہیے، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ مطلوب غذا اس کو نہیں دی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز نقصان نہ ہو۔ بسا اوقات اگر آنے جانے والوں کو اس جانور سے نقصان ہو رہا ہے، آپ نے مچھلی کو جو ہے ٹینک کے اندر ڈال دیا، اس کی وجہ سے بو آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پر رکھیں، ایک مخصوص جگہ پر، جس سے بو سے جو ہے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تیسری چیز، آپ جو ہے تکلیف نہ دے جانور کو، خاص کر گرما کے موسم میں، تو آپ کو جانوروں کے ساتھ جو ہے شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ابھی ٹینک ہے، ٹینک کو آپ کو بار بار صاف کرنا ہے، یعنی ان کا بخوبی آپ کو خیال رکھنا ہے، یہ چیز تکلیف نہ ہو۔ چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مترادفات القرآن، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر جو ہے لا تلحکم، جو الحا ہے، اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ واجبات کو ادا کرنا یا واجبات کو ادا کرنے میں یا غفلت سے بھول جانے میں اس کو الحا نہیں کہتے۔ الحا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان فضول کاموں میں مصروف ہو جائے اور جس کی وجہ سے واجبات کو ترک کر دے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ آپ مچھلی پالنے میں یا پرندے پالنے میں یا اس بلیوں کی دیکھ بھال میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ حقوق اللہ میں کوتاہی کریں، حقوق العباد میں کوتاہی کریں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ حقوق اللہ سے مراد نماز سے آپ دور ہو جائیں، مثال حقوق العباد سے مراد جو گھر والوں کو وقت دینا اتنا وقت آپ نہ دیں۔ پانچویں چیز، شیخ مشہور آل سلمان حفظہ اللہ نے بیان کی، یہ ان کی شرط ہے کہ جو بعض پرندے ہیں ساتھیوں یا بعض جانور ایسے ہو تو جو آزادی رہ سکتے ہیں، اگر آپ ان کو بند کمرے میں لا دیں، پنجرے میں بند کر دیں تو وہ مر جائیں گے۔ تو جو متخصص ہے، جو آرنیتھولوجسٹ کہتے ہیں نا اس کو، جو برڈز کا جو ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ان سے آپ مشورہ کریں گے کہ آیا اس کو قید کرنے پر بھی یہ زندہ رہے گا یا یہ اداس ہو جائے، تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ چھٹویں چیز، لڑائی کے لیے نہ رکھے۔ بہت سارے لوگ مرغے اور مرغیوں کو پالتے ہیں لڑائی کے لیے، یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ ساتویں چیز، ایک پرندے کو جو ہے آپ اکیلے نہ رکھیں کیونکہ وہ اکتا جائے گا۔ شیخ عطیہ فقر نے یہ نقطہ بیان کیا کہ وہ اکتا جائے گا، اداس ہو جائے گا، تو جوڑوں میں رکھا جائے، نر اور مادہ کا، تاکہ وہ اکتا نہ جائے، تاکہ وہ مایوس نہ ہو، تاکہ وہ غم میں مبتلا نہ ہو۔ آٹھویں چیز، جہاں پر آپ رکھ رہے ہیں وہ جو ہے کیا ہو؟ بالکل بھی جو ہے ایک اس کے لیے سالم جگہ ہو، یعنی اس کے لیے ایک سیف جگہ ہو۔ آپ مثال کے طور پر بلی کو رکھ رہے ہیں، ساتھ میں کتے کو رکھ رہے ہیں، کتا پالنا تو بالکل بھی جائز نہیں، یا یوں سمجھے ایک بلی کو رکھ رہے ہیں، دوسری بلی کو رکھ رہے ہیں جو اس سے بڑی ہے، جو اس کو نقصان دے سکتی ہے، تو یہ بھی جو ہے یوں سمجھے آپ درست بات نہیں ہے۔ نویں چیز، اگر امراض یعنی ایسے اگر وہ مرض میں مبتلا ہو رہا ہے جانور، تو پھر آپ کو ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جانا ہے۔ دسویں چیز جو موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ آیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، جو بلیوں کو یا ان پرندوں کو بیچ رہے ہیں، تو جو عارض تجارت کا سامان ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے، بعض کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں اہل علم سے رجوع کریں۔ ایک اور مسئلہ جو شیخ عثیمین نے اٹھایا، بسا اوقات جانور مرنے کے قریب ہوتا ہے تب کیا کیا جائے؟ اگر آپ جس جانور کو پال رہے ہیں اگر وہ جانور حلال ہو، ٹھیک ہے،
تب تو آپ اس کو ذبح کر لے کھا لیں، لیکن اگر وہ جانور کو آپ کھا نہیں سکتے تو، اور آپ کے پاس اس کا پالنا بھی مشکل ہے، علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو بہترین طریقے میں جو ہے اس کو قتل کر دے یا ذبح کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرائط ہے۔ لیکن آخری بات ساتھیوں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جواز کے حد تک ہے، افضل نہیں ہے، کیونکہ پیسے کہاں لگا رہے ہیں؟ بہت سارے بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، طلباء ہیں، آپ یہاں پر پیسوں کو خرچ کریں نہ کہ اس کے۔ تو جواز کی حد تک تو اصل کے اعتبار سے تو یہ جائز ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے بہتر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس سے بہتر ہے، تو طلباء کو چاہیے کہ آپ اس پر غور کریں۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔